إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسجد اہل حدیث مرود کے قابل احترام ذمہ داران، یہاں کی جماعت کے قابل قدر، قابل تقریم، قابل احترام بزرگان، حوصلہ مند نوجوانوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت کے اس موقع پر آپ سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اپنے اس گھر میں جو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مجلس سے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کے مطابق اللہ کے کلام قرآن کریم کی ایک بہت ہی زیادہ مختصر لیکن نہایت جامع سورت کی تفسیر اور تشریح پر بات ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مجلس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. آج کے اس درس کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، مضمون ہے، وہ ہے تفسیر سورہ عصر. سورہ عصر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی وہ سورت ہے جو بہت ہی زیادہ معروف ہے، مشہور ہے اور بڑی مختصر سورت ہے. اور اسی طرح سے یہ سورت جتنی مختصر ہے اتنی ہی زیادہ جامع، یعنی اپنے اندر علم کا، معانی کا خزانہ لیے ہوئے. اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ سورت کتنی زیادہ اہم ہے اور ہم سب کی زندگی میں اس کا تربیتی اثر، اس کا ایمانی اثر، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں جو زندگی گزارنے کے لیے بھیجا، پیدا کیا ہے، اس زندگی میں ہمیں سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑا نفع کیا ہے، سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، سب سے بڑا پروفٹ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضرات صحابہ کرام کی سیرت کا ایک نمونہ ہمارے سامنے بیان ہوتا ہے. سورہ عصر کی ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 3 آیتوں پر مشتمل ایک جامع سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اتاری ہے، نازل فرمائی. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، صحیح روایت، صحیح سند کے ساتھ. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. اس میں یہ کان الرجلان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يفترقا الا على ان يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر ثم يسلمان ثم يسلم احدهما الاخر ثم يفترقان. یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیتی ہے اور ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں اس سورت کی عظمت اور اس کے مقام کو بچھاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے جب 2 ساتھی کہیں بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے
تو ملاقات جب ہو جاتی تو ملاقات ہوتے ہی سلام کرنے سے پہلے یہ کہتے کہ بھائی پہلا کام آپ سورہ عصر پڑھ کر کے ہمیں سنائیں اور ہم سورہ عصر پڑھ کر کے آپ کو سنائیں، اور پھر اس کے بعد سلام کرتے اور سلام کر کے پھر جدا ہو جاتے۔ علماء کہتے ہیں کیا بات ہے سورہ عصر کے اندر، کیوں سورہ اخلاص کو کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ سورہ اخلاص کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ایسا کیوں نہیں کرتے تھے کہ سورہ اخلاص کے بارے میں کہیں کہ سورہ اخلاص اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سورہ اخلاص کے بارے میں انہا تعدیل ثلث القرآن، سورہ اخلاص قرآن کریم کے 1/3 کے برابر ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انہا تعدیل ربع القرآن، قرآن کریم کے 1/4 کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ پورا قرآن کریم اگر 3 موضوعات پر سے تقسیم کر دیا جائے تو قرآن کریم کے اندر جو 3 موضوعات ہیں بڑے بڑے مرکزی موضوعات، اس میں سے ایک موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا موضوع ہے، دوسرا موضوع احکام کا ہے، حلال و حرام کا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات خیرات نکاح طلاق شادی بیاہ لین دین خرید فروخت کے سارے احکام بیان کیے گئے۔ 1/3 اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام احکام پر مبنی ہے۔ تیسرا جو حصہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات اور قصے بیان کیے گئے تاکہ اس امت کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے علماء دعات ہے نا، یہ اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، کیسی کیسی مصیبتیں کیسی کیسی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دینے میں، توحید کا مشن اٹھانے میں، توحید کا علم بلند کرنے میں کیسی کیسی مصیبتیں کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تجربہ حاصل ہو۔ اور انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں کیسے کیسے آئے، قوموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا، اللہ کے پیغام کا تذکرہ کیا، اللہ کے پیغام کو پہنچایا ان تک، اور پھر قوم نے کیا رویہ اختیار کیا، ان تمام چیزوں کو سمجھ کر کے ہمیں اس امت میں دین کی دعوت دینے میں مدد ملے، اور اس کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنی ہمت کو مضبوط کر لیں، اپنے حوصلے کو مضبوط کریں۔ اس لیے تو قرآن کریم کا ایک حصہ توحید پر مبنی ہے اور سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید پر مشتمل ہے کہ نہیں؟ اور قل یا ایھا الکافرون سورہ اخلاص کے بالمقابل کافروں کو مخاطب کر کے کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے بیزاری کا اعلان، بائیکاٹ کا اعلان۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں ملاقات کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی ہم لوگ ملاقات کر رہے ہیں، الحمدللہ ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں سورہ اخلاص پڑھ کر کے سنائیں، آپ ہمیں سنائیں تاکہ توحید تازہ ہو جائے، ہم آپ کو سنائیں تاکہ آپ کی دلوں میں توحید کیا ہو جائے، تازہ ہو جائے۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے سناؤ تاکہ شرک سے، بت پرستی سے بیزاری کا اعلان ایک بار پھر ہو جائے۔ یہ نہیں کرتے تھے، سورہ اخلاص نہیں، سورہ قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ کافرون نہیں، سورہ عصر۔ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ اس کے اندر پیغام بڑا عظیم شان، عجیب و غریب بات ہے۔ انسانی زندگی میں تنبیہ، انسانی زندگی کی صورتحال، اس کی نزاکت اس صورت کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، سیاست سے تعلق رکھتا ہے، سماجی تعلق رکھتا ہے، مال دولت اسباب مختلف انداز کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس پورے ماحول میں انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت مختلف انداز سے ڈھل جاتی ہے۔ کوئی کاروبار دولت مند اور کاروبار کرتا ہے، ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس میں جتنا زیادہ ڈیولپ کر جاؤ یہ کامیابی ہے، یہ کیا ہے؟ کامیابی، یہ فائدہ، یہ نفع ہے، یہ تو کام آنے والی چیز ہے، بچے فائدہ اٹھائیں گے، پوتے فائدہ اٹھائیں گے، اولاد فائدہ اٹھائے گی۔ ایسے ہی کوئی سیاست میں ہے، عہدے پر منصب پر فائز ہے، تو سمجھتا ہے کہ یہی زندگی کی کامیابی، یہی زندگی کی لذت ہے، یہی زندگی کا مزہ ہے۔ ایسے مختلف انداز کے مختلف ماحول کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی۔ لیکن میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پیغام کو اپنی بندوں تک پہنچایا ہے کہ اصل فائدہ کیا ہے، اصل نقصان کیا ہے، اصل خسارہ کیا ہے، اصل نفع کیا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی صورت کرتی ہے ہمارے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس دنیا میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے مالک ہیں، اس کے مالک نہیں ہیں، یہ سب ایک طرف
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی صورت ایک طرف. اسی لیے صحابہ کرام جب ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے بھائی سورۃ عصر کی تلاوت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے وقت کی قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر یقیناً انسان خسارے میں. استثناء کون خسارے میں نہیں ہے؟ اس کی وضاحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 الفاظ استعمال کیے. 5واں کچھ نہیں. اور یہ کامیابی، یہ خسارہ، اس خسارے کا معیار، اس کامیابی کا معیار، اس نفع کا معیار، اس نقصان کا معیار میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں. پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، جاہل آدمی نہیں ہے، سماجی اسٹیٹس والا آدمی نہیں ہے، کاروباری نہیں ہے، سیاسی آدمی نہیں ہے، بصیرت والا آدمی نہیں، تجربے کار آدمی نہیں، کوئی نہیں. کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے ہاں خسارہ کسے کہتے ہیں اور نقصان کسے کہتے ہیں، اور خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ کون ہے جو خسارے سے باہر ہے، کون ہے جو نقصان سے باہر ہے؟ اس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر فرما دیا ہے. آج خسارہ نقصان، فائدہ پروفٹ ہے نا، ربح، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت سارے معیار قائم کر لیے گئے. دولت معیار ہے، سیاست معیار، عہدہ معیار، شہرت معیار، نام معیار، نمود معیار، مختلف معیار بنا دیے گئے ہیں خسارے، نفع کے، فائدے کے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے کہ انسان خسارے میں ہے. کچھ بھی ہے اس کے پاس خسارے میں ہے. خسارے میں کون نہیں ہے؟ جس کے پاس 4 خوبیاں موجود ہیں. اسی لیے صحابہ کرام کہتے تھے پڑھو ذرا تاکہ دنیا کی طرف دل نہ لگ جائے، دنیا داری کی طرف نہ چلے جائیں، ہے نا، شہرت کی طرف نہ چلے جائیں، نام و نمود کی طرف نہ چلے جائیں، سیاست کی طرف نہ چلے جائیں، عہدہ و منصب کی طرف نہ چلے جائیں، مال و دولت کی ہوس دل کے اندر نہ پیدا ہو جائے، اسی کے پیچھے بھاگنا شروع نہ کر دیں. یاد تازہ کر دو، دوہرا دو، اعادہ کر دو، تاکہ ایمان تجدید ہو جائے. تجدید ہو جائے کس کی؟ ایمان کی تجدید ہو جائے، رینیو ہو جائے ایمان ہمارے دلوں میں، سینوں میں، ہمارے دلوں میں. اور میرے بھائی اسی لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کہتے تھے ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فتل القرآن يجدد الایمان في قلوبكم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں لوگوں، ایمان والو، ایمان تمہارے دلوں میں ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، جیسے تمہارے کپڑے استعمال کر کر کے پرانے اور بوسیدہ ہو جاتے ہیں. اب اس کو نیا کرنا ہے، کیسے نیا کریں؟ کپڑا تو بدل دیں، نیا لے آئیں. کیا کریں گے اس کو؟ ایمان کو کیسے رینیو ہوگا؟ ایمان تازہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فضل القرآن، قرآن کی تلاوت کرو. یہ قرآن کی تلاوت تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں ایمان کو نیا کر دے گی. قرآن کی تلاوت کرو، ایمان کو دلوں میں کیا کر دے گی؟ یہ تلاوت ایمان کو نیا تجدید کر دے گی. قرآن کی تلاوت کرنے سے، تلاوت 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تلاوہ لفظیہ اور ایک تلاوہ معنویہ. تلاوہ لفظی قرآن کریم پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں. کیا ہے یہ لفظی تلاوت؟ اور معنوی تلاوت کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے معنی، اس کا ناسخ، اس کا منسوخ، اس کا شان نزول، اس سے مستنبط ہونے والے مسائل، یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوئے آپ چلیں. اس کو کہتے ہیں تلاوت معنویہ. دونوں تلاوتیں اس کے اندر شامل ہیں. قرآن کی تلاوت لفظی طور پر بھی ایک حرف پر 10 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم منیمم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. میرے بھائی آج ایمان یقین، ایمان یقین، ایمان یقین کی رٹی لگانے والے ہمارے بھائی کہتے ہیں قرآن تمہیں نہیں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے، قرآن سمجھو گے نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے. آپ سوچئے کہ جس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تازگی کا، ایمان کی تجدید کا، ایمان کو رینیو کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بتلا رہے ہیں، آج ایمان کی بات کرنے والے، یقین کی بات کرنے والے، دین کی بات کرنے والے ہمارے بھائیوں کو شیطان نے کیسے بہکا رکھا ہے کہ تم قرآن کریم کے قریب بن جاؤ. یہ قرآن کریم پڑھنا سمجھنا تمہارا کام. دیکھا جو ہم بندوں کے دلوں میں ایمان کی سلسلے میں ڈالتا ہے.
آپ دیکھیں روایتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام روایتوں کا رسموں کا دین نہیں ہے. اسلام عمل کا عقیدے کا کردار کا دین ہے. ایمان میرے بھائیوں ہماری زندگیوں میں دکھائی دینا چاہیے. اس لیے صرف زبان سے ایمان عقیدت کے ساتھ ایمان کا استعمال کریں, بڑی محبت کے ساتھ ایمان کا استعمال کریں, یقین کا استعمال کریں بڑی محبت سے, دل کی گہرائی سے. اس سے کچھ نہیں ہونا ہے. ایمان ہے کیا؟ ایمان آئے گا کہاں سے؟ ایمان رینیو کہاں سے ہوگا؟ ایمان میں تازگی کہاں سے پیدا ہوگی؟ ایمان کی تجدید کیسے ہوگی؟ یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا. اسی لیے صحابہ کرام کہتے تھے ذرا سناؤ. دنیا میں دل لگ جاتا ہے, دنیا داری غالب ہو جاتی ہے, شہوت ہوس نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناؤ گے, سورہ عصر کی آیتیں پڑھ کے سناؤ گے تو ایک بار پھر دلوں کے اندر یہ بات تازہ ہو جائے گی. قسم ہے وقت کی, قسم ہے زمانے کی, انسان یقیناً خسارے میں ہے سوائے کون؟ جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیا, جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی یعنی توحید کی, سنت کی, اللہ کی سچے دین کی وصیت کیا, دعوت دیا, سمجھایا, بجھایا, اور اس راستے میں آنے والی پریشانیوں پر, مصیبتوں پر, مشقتوں پر ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کیا. یہ صحابہ کرام اسی لیے کہا کرتے تھے ذرا پڑھ کر کے سناؤ, سلام جیسے ملاقات ہوتی بھائی ذرا پڑھ کر کے سنائیے تازہ ہو جائے, اس لیے کیا کرتے تھے. اچھا یہ سورت, اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے, ابھی شرح کریں گے اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سب لوگ جانتے ہیں امام اہل سنت, ائمہ سنت کے امام. کاش شافعیت کی نسبت رکھنے والے ہمارے بھائی اس امام کی سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاتے, اس امام کی سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاتے تو سارے مسئلے ختم ہو جاتے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يحل للرجل استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يدعها لقول احد كائنا من كان. کہتے ہیں کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے, روا نہیں ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت استبانت, نبی کی سنت واضح ہو جائے, کھلی سنت سامنے آ جائے. حلال نہیں کسی آدمی کے لیے کہ کسی کی بات کی بنیاد پر اس سنت کو چھوڑے, کائنا من کان, کوئی بھی, ادنا ہو, اعلیٰ ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, امیر ہو, حقیر ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو. یہ اس امام کا میرے بھائیوں مشن, اس امام کی دعوت. کہا کرتے تھے اگر کسی کو راستے میں چلتے پھرتے کوئی کاغذ کا بچہ مل جائے, اس پر کوئی حدیث لکھی ہوئی ہو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی بات لکھی ہو تو اس پرچے کو اٹھاؤ, کسی مجلس میں پہنچو, کسی آدمی سے ملاقات کرو تو اسے کہو کہ امام شافعی فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا. امام شافعی سے ملاقات ہوئی نہ کچھ, امام شافعی کہتے ہیں کیونکہ میرا ایمان ہے ایک مومن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے. ایمان, عقیدہ, عبادات, معاملات, اخلاق, کردار, ہے نا, سلوک, رہن سہن, چلنا پھرنا, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, لباس, سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بڑا امام میرے بھائی کہتے تھے کہ میرے حوالے سے اس حدیث کو بیان کر دو. امام شافعی بیان کرتے ہیں اس حدیث کو, جہاں مل جائے. ہدف کیا, ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. بہرحال خلاصے کلام کیا, امام شافعی اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ فی الکتاب الا هذه السورۃ لکفتهم. اگر حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس سورت کے سوا کوئی سورت نہ اتاری ہوتی تو اپنے مضمون کو سمجھانے کے لیے اکیلی یہ سورت کافی ہے. عظمت کا اندازہ لگاؤ کتنی عظیم شان صورت ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سب کے لیے بات بطور تذکیر. امام شافعی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پورے قرآن کریم کو اللہ نہ اتارتا, صرف یہ 3 آیتیں اتار دیتا تو پورے قرآن کے بدلے بھی آیت سورت کافی ہو جاتی. یہ مطلب نہیں امام شافعی کے بولنے کا, اور نہ یہ بول رہے ہیں. امام
امام شافعی کیا بول رہے ہیں کہ اس سورت کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے، انسان خسارے میں سوائے اس کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، آپس میں حق کی وصیت کریں اور آپس میں صبر کی وصیت کریں ایک دوسرے کو. یہ جو مضمون ہے نا، مضمون، اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہی ایک سورت اتار دیتا تو کافی تھا. حالانکہ ان چاروں باتوں میں سے ہر بات کے لیے قرآن خسارے میں ہے اور ساری دلیل، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور ساری دلیل، جو عمل صالح کریں اور ساری دلیلیں، جو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور ساری دلیلیں، اور جو مصیبتوں پر صبر کریں، اس کی بہت ساری دلیلیں. تو بہت ساری آیتوں میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ آیت، یہ سورت تنہا اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. میرے بھائیوں، سورت کے مضمون کو، سورت کے مقدمے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اب آئیے براہ راست سورت پر گفتگو کرتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. واو، اس واو کو قسمیہ کہتے ہیں. واو عربی زبان میں کئی طرح سے آتا ہے. اس واو کو واو قسمیہ، یعنی واو جب لگا ہوا ہے تو قسم کے معنی. والعصر قسم ہے زمانے کی، تو واو کا معنی کیا ہے؟ اقسم بالعصر، میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی. قسم کون کھا رہا ہے؟ کون کھا رہا ہے؟ اللہ تو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے. وقت اور زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اچھا، عصر کیا؟ عصر کے معنی وقت کے ہوتے ہیں. وقت، کوئی بھی وقت، جنرل وقت کے معنی میں عصر کا استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا وقت جو عصر کا وقت ہوتا ہے اس کو عصر کہتے ہیں. یعنی ظہر کا وقت نہیں جو کھڑی دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اور مغرب اور مغرب سے پہلے کا وقت نہیں، بلکہ دونوں کے بیچ کا وقت جب سورج کی تیزی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس وقت کو عصر کہتے ہیں. اور چونکہ اسی ٹائم پر عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو صلاۃ عصر کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو تین باتیں ہو گئی. ایک تو عصر کا مطلب وقت، ایک ہے عصر کا مطلب عصر کا وقت، یعنی ظہر اور مغرب کے بیچ والا جو سورج کے ڈھلنے کے بعد تھوڑی تیزی کم ہو جاتی ہے وہ والا وقت. اور تیسرا معنی کیا ہے؟ نماز عصر. نماز عصر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تینوں تفسیریں موجود ہیں. تو قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے یا تو وقت کی، زمانے کی، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کس کی؟ عصر کے ٹائم کی. کیوں عصر کے ٹائم کی قسم کھا رہا ہے؟ کیوں؟ وقت تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وقت بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کا کوئی بھی کام دو چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. ضروری ہے زمان اور مکان. زمان اور مکان. آپ کوئی بھی کام بتا ہی نہیں سکتے جو زمان اور مکان سے باہر ہو. آپ کو لازم زمان مکان کے ساتھ ہی بات بتانی پڑے گی. کوئی بھی کام کہیں ہوگا تو زمان میں بھی ہوگا اور مکان میں بھی ہوگا، کیونکہ ہم دنیا کے باہر تو جا نہیں سکتے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی. اور وقت سے بھی باہر نہیں جا سکتے، کوئی نہ کوئی اس کا وقت بھی ہوگا. اس وقت میں جن جگہ کو بات ہو رہی ہوگی وہ کام ہو رہا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے وقت، لیکن اللہ خالق و مالک ہے اور قسم کھا رہا ہے کس کی؟ مخلوق کی قسم کھا رہا ہے. اس میں صحیح غلط کا کچھ مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہی ہے صحیح ہے، کیونکہ یہ معاملہ تو ہمارے لیے ہے نا، مخلوق کے لیے نظام ہے کہ مخلوق کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتی. مخلوق کس کی قسم کھائے؟ صرف اور صرف خالق سبحانہ و تعالیٰ کی قسم. خالق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق و مالک ہے، معبود حقیقی ہے. وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہے وہ اس کی قسم کھاتا ہے. عصر کی قسم کھائے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہے کہ نہیں؟ سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، ہے کہ نہیں؟ چاشت کے وقت کی قسم کھائی، فجر کی قسم کھائی، جیسے عصر کی قسم کھائی ایسے ہی فجر کی قسم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اللہ تو اپنی مخلوق کی قسم کیوں کھاتا ہے. اللہ خالق ہے، اس کی مرضی ہو جس مخلوق کو چاہے اس کی بڑائی، اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھائے. تو اگر وقت کی قسم کھا رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے بندو تمہاری زندگی کا ایک ایک پل یہ وقت ہے. تمہاری زندگی کا ایک ایک پل کیا ہے؟ یہ وقت ہے. وقت اور جو گزر رہا ہے تمہاری عمر سے کم ہو رہا ہے.
اور جو وقت کم ہو رہا ہے جان لو کہ تم موت کے قریب جا رہے ہو. تم عمر سے کمی کی وجہ سے تم موت کے قریب جا رہے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پیغام دینا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی. یہاں پر وقت کی قسم سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے رب ذوالجلال نے قسم کھائی تو وقت کی قسم کھائی. کیوں؟ اس لیے کہ آگے انسان کو مخاطب فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یا تو وقت کی قسم کھائی تو وقت بڑا اہم ہے, یا تو عصر کے وقت کی قسم کھائی اس لیے کہ عصر کا وقت اور زیادہ اہم ہے, بہت زیادہ ہے عصر کا وقت میرے بھائی کو. اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا آدمی کے آرام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. تھکا مادہ کھیتی باڑی کر کے جب آتا تھا آدمی تو اس کے بعد وہ آرام کرتا تھا. ظہر کی نماز پڑھ کے کیا کرتا تھا؟ آرام کرتا. اب آرام کرنے کے بعد اٹھ کر کے مشقت کے بعد عبادت کرنے کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو جایا کرتا تھا. عصر کی نماز کا وقت وہی رکھا گیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, عجیب و غریب ہے. صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. صحیح مسلم, جس شخص کی عصر کی نماز چھوٹ گئی سمجھ لو کہ اس کے مال و اولاد برباد ہو گئے. اس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی, چھوٹ گئی, سمجھ لو کہ گویا کہ کیا ہو گیا, اس کا مال بلا کو برباد ہو گیا اور اس کے اہل و عیال بلا کو برباد ہو گئے. یہ بات فجر کے لیے نہیں فرمائی اللہ کے نبی نے, یہ بات عشاء کے لیے نہیں فرمائی. آپ نے یہ تو کہا کہ منافق کے لیے سب سے زیادہ بھاری اور مشکل نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جس کی عشاء کی نماز چھوڑ گئی اس کے گویا کی مال و اولاد تباہ ہو گئے, بلا کو برباد. عصر کی نماز کا مقام بڑا عجیب ہے, بڑا اونچا مقام. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والعصر کہا آگے کا مضمون سمجھانے کے لیے, انسان کو اس کی زندگی کے مقصد کو سمجھانے کے لیے, نفع اور نقصان بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عصر کی وقت کی قسم کھائی. اور عصر کی نماز کی اگر بات مان لی جائے کہ اللہ نے عصر کی نماز کی قسم کھائی تو عصر کی نماز کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عصر کی نماز بیچ والی نماز ہے. اس کے پہلے دو نماز اور اس کے بعد دو نماز. فجر ظہر پہلے, مغرب عشاء بعد میں, بیچ میں کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز. میرے بھائیو, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ساری نمازوں کی پابندی کرو, مسلمانوں ساری نمازوں کی پابندی کرو. والصلاۃ الوسطی, اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی پابندی کرو. یہ بیچ والی نماز ہے. صحیح مسلم میں, بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر, بیچ والی نماز عصر کی نماز ہے. تو چاہے میرے بھائیوں عصر کا معنی وقت اور زمانہ لے لو عام طور پر, یا عصر کا وقت لے لو خاص طور پر, یا عصر کی نماز لے لو اور زیادہ خاص طور پر, تینوں صورتوں میں بڑی اہم چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھانے کے بعد میرے بھائیوں, اور وقت بڑا قیمتی ہے, وقت بہت زیادہ قیمتی ہے. انسان کی زندگی میں وقت بہت عظیم الشان چیز ہے. ایک بات بیان کر کے میں آپ کو بات آگے بڑھاؤں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجری ولم یزدد فیہ من عملی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی پیاری بات اور ہم سب کے لیے عبرت ہے, نصیحت. کہتے تھے جتنی زیادہ شرمندگی, جتنی زیادہ ندامت مجھے اس بات پر ہوتی ہے اتنی کسی اور بات پر نہیں ہوتی. کون سی چیز ہے وہ؟ کہتے ہیں جو دن نکلتا ہے, سورج صبح میں طلوع ہوتا ہے, دن نکلتا ہے, اور دن نکلنے کے بعد دھیرے 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 سورج کے ڈوبنے کا ٹائم آ جاتا ہے, اور سورج ڈوب جاتا ہے, دن ختم ہو جاتا ہے. اس شروع ہو کر کے ختم ہونے والے دن پر, جس میں میری زندگی کا ایک دن تو کم ہو جاتا ہے, لیکن اس دن میں کوئی نیکی کوئی عمل صالح میری زندگی میں بڑھتا نہیں ہے, اضافہ نہیں ہوتا ہے,
مجھے جتنا ندامت جتنا افسوس اس دین کے چلے جانے پر ہوتا ہے اتنا مجھے اپنی زندگی میں کسی اور چیز پر ندامت نہیں ہوتی ہے. ہماری زندگی کا بھی ایک دن ڈیلی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ سروے کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو دکان مکان گاڑی گھوڑے کا سروے بہت کرتے ہیں لیکن زندگی کا سروے بھی کریں. میرے بھائی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم سروے کریں. ایک دن تو گیا, صبح نکلے تھے, ظہر کا ٹائم ہو گیا, عصر کا ٹائم ہونے والا, مغرب کا ٹائم ہوگا, عشاء کا ٹائم, رات ہو گئی, فجر. یا اللہ اس 24 گھنٹے میں میری زندگی میں نیکی کا اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ جتنی زندگی اللہ نے بنائی تھی اس میں سے ایک دن کیا ہو گیا ہے؟ کم ہو گیا. جتنا سورج ڈوبتا ہے اتنا دن زندگی کا کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو دن تو کم ہو رہا ہے لیکن نیکی میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا, اس کا سروے کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ معنی ہے والعصر, قسم ہے وقت کی, قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر, ان الانسان لفی خسر. انداز دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا. اسی لیے تو ساری دنیا اکٹھا ہو گئی لیکن ایک چھوٹی سی سورت قرآن جیسی پیش کرنے کی دم کی ہمت کسی کو نہ ہو سکتی. اللہ کا کلام دیکھو, اللہ شروع کہاں سے کر رہا ہے؟ قسم کھا کر کے شروع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی بہت اہم بات ہونے والی ہے, تاکیدی بات ہونے والی ہے, اور قسم بھی وقت کی کھا رہا ہے, عصر کے وقت کی کھا رہا ہے, نماز عصر کی قسم کھا رہا ہے, اور زیادہ تاکید. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اِنَّا, بے شک. تیسری تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک, بے شک. اور اس کے بعد چوتھی تاکید کیا ہے؟ لا, لفی خسر میں لام. یہ چوتھی تاکید ہے. کیا معنی بنے گا؟ قسم زمانے کی تو ہو گیا. اس کے بعد بے شک انسان یقیناً خسارے اور گھاٹے میں ہے. بے شک انسان یقیناً خسارے اور گھاٹے میں. تاکید در تاکید, یعنی یقین ہو جانا چاہیے. ہم غافل انسانوں کو یقین ہو جانا چاہیے. ہم بھٹکے ہوئے انسانوں کو, بہکے ہوئے انسانوں کو, دنیا میں کھوئے ہوئے انسانوں کو اس بات کا پورا یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم خسارے میں زندگی گزار رہے ہیں. خسارے میں ہیں, گھاٹے میں ہیں, نقصان میں ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تاکید کے ساتھ انسان کے بارے میں بیان فرما دیا کہ انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, ٹوٹے میں ہے, نقصان میں ہے, دیوالیہ پن کا شکار ہے, کھویا ہوا ہے اس کا سارا سب کچھ سرمایہ. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, سوائے ان چار صفات والے انسانوں کے, ان چار صفات والے انسانوں کے. اچھا, کیا چار صفات ہو میرے بھائیوں؟ یہی ہے مسئلہ. سوائے لوگ جو ایمان لائے, عمل صالح کیا, حق کی وصیت کیا آپس میں, اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. ایک سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے, مکے والوں نے ایمان کی وجہ سے, توحید خالص کی وجہ سے, شرک سے, بت پرستی سے توبہ کر لینے کی وجہ سے, دوست احباب سے بھی رشتہ ناتا رہے نہ رہے اس کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا میرے بھائیوں؟ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو مکے والوں نے ظلم کا کوئی کام باقی نہ چھوڑا جسے انجام نہیں دے دیا. کہاں جا رہے ہو؟ مکہ چھوڑ کے مدینہ, نبی اپنے نبی کے ساتھ محمد کے پاس. ٹھیک ہے, جاؤ جاؤ, نہیں مانو گے تو جاؤ, لیکن یاد رکھو مکے میں تم تھے, تمہاری کوئی پراپرٹی اب تمہاری پراپرٹی نہیں رہے گی. یہ سب مکے میں کمایا مکے والوں کا ہے, یہ بیوی تمہاری مکہ کی ہے, یہ بچے تمہارے مکہ میں پیدا ہوئے. نہ مال لے جا سکتے ہو, نہ کاروبار لے جا سکتے ہو, نہ بیوی لے جا سکتے ہو, نہ بچوں کو لے جا سکتے ہو, کچھ نہیں لے جا سکتے. اتنے واقعات پیش آئے, 1 2 3 4 نہ جانے کتنے واقعات پیش آئے. سیرت کے اندر چند واقعات موجود ہیں اس حوالے سے. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خبر لی, بھلا بتاؤ کیا حال رہا بھائی, کیا حال رہا, اے میرے ساتھی, میرے دوست, بتاؤ کیا حال رہا, کیسے حالات سے گزر کر کے آئے, معاملہ ٹھیک ٹھاک تو رہا؟ ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ تو گیا لیکن مال نہیں لا سکا. درہم و دینار کی تھیلی تھی لیکن نہیں لانے دیا, بیوی کو نہیں لانے دیا, بچوں کو نہیں لانے دیا, گھر بار سب چھین لیا,
بیوی بچوں کو بھی چھین لیا، درہم و دینار اور سب کچھ مال دولت سب چھین لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ ایمان تو بچا کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ ہاں اللہ کے نبی بس ایمان بچا کے لائے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ربح البیع، تو سودا خسارے کا نہیں ہے، سودا فائدے کا ہے۔ ایمان بچا کر کے لائے ہو نا، بس یہی چاہیے، ایمان بچا لائے ہو تو بقیہ ایمان کے مقابلے میں سب کیا ہے؟ سب دنیا کی چیزیں ہیچ، کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ اب ایمان کیا ہے؟ کسی چڑیے کا نام ہے، کسی پرندے کا نام ہے؟ کیا کر لیا بھائی ایمان لے آئے تو؟ کیا کیا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان آمنا یؤمنو، آمنا یؤمنو ایمانا فہو مؤمن، ایمان لایا، ایمان لاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ ایمان لانے والا ہے، یعنی مومن ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان بمانا تصدیق، یقین، زبان سے بولنا، دل سے یقین کرنا، اور اس زبانی اقرار دل کی تصدیق کے مطابق عمل کر کے دکھانا۔ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ ایمان ہے۔ ایک بھی کچھ کم ہوا تو پھر ایمان سے انسان باہر نکلا۔ زبان سے کہا دل سے نہیں، منافقت ہے کہ نہیں؟ زبان سے کہا اور دل میں ایمان نہیں ہے تو کیا بن جائے گا؟ یہ نفاق بن جائے گا میرے بھائیوں، یہ نفاق بن جائے گا۔ اور زبان سے بھی کہہ رہا ہے، دل سے یقین بھی کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا۔ ایسے شخص کو مرجی کہتے ہیں، یعنی ایمان تو رہے لیکن عمل بہت آسان ہو جائے گا، پھر تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بس یقین رکھو کافی، ایسے بھی چلے۔ اور اگر مثال کے طور پر میرے بھائیوں زبان سے کہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس بات پر یقین اور دل سے تصدیق نہیں ہے تو یہ آدمی ریاکار ہے، دکھاوا کرنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ریاکاری کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ تو ایمان تین چیزوں کا نام ہے، زبان سے کہنا، دل سے یقین کرنا، اور عمل کر کے دکھانا۔ بہت اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، اور بنیادی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آ جائیں گی۔ ایک بات یہ ہے، اب ہم جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان کی فہرست میں 6 چیزیں آتی ہیں۔ کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 6 چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، اللہ کی توحید، ربوبیت کے اعتبار سے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، عبادت کے اعتبار سے اللہ کے سوا کوئی سر ٹیکے جانے کے قابل نہیں ہے، اسماء و صفات کے اعتبار سے جتنے بھی نام قرآن میں حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہوئے ہیں ان ناموں کا اللہ کے سوا کوئی حقدار نہیں۔ یہ ہو گئی بات۔ فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور کیا باقی بچا؟ یوم آخرت پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں میرے بھائی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزوں پر یقین ہونا چاہیے، اور اس کی ساری تفصیلات ہیں میرے بھائیوں، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا سب سے پہلے علم حاصل کرنا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علم حاصل کیجئے، آپ پہلے جانیے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل۔ وہ نبی جو نبی امت کے سامنے کہتا تھا انا اعلمکم باللہ، اے میری امت کے لوگوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں۔ انا اخشاکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ انا اتقاکم للہ، میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں۔ اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جانیے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ تو عبادت سب بعد میں، عمل بعد میں، کردار بعد میں، سب سے پہلے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے علم چاہیے، اللہ کی معرفت، اللہ کے وجود کی معرفت، اللہ کی ربوبیت کی معرفت، اللہ کی ربوبیت کی معرفت،
اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کی معرفت، اس کے افعال کی معرفت وغیرہ وغیرہ۔ توحید کے جو تین پہلو ہیں، ان تینوں پہلوؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں نا توحید کا، ہم توحید کی 3 قسمیں جو کرتے ہیں قرآن کریم کے مطابق، سنت کے مطابق، وہ توحید کی اندر کی قسمیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو 3 طرح سے تسلیم کرنا، یہ معنی ہے۔ رب ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، عبادت کی جانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، ناموں اور صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا، یہ معنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک طرف یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں اور پھر توحید کے بعد 3 ٹکڑے کر دیتے، تو توحید کہاں باقی بچتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے عیسائیوں کے ہاں تثلیث ہے ایسے مسلمانوں کے ہاں بھی تثلیث ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں توحید ایک اللہ کی عبادت، اور پھر کہتے ہیں توحید کی 3 قسمیں۔ تو جو آپ نے تقسیم کر دیا تو ایک کہاں رہ گیا؟ ایسے لوگ تانا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو سمجھانا ہے کہ تقسیم کا مطلب ٹکڑے کرنا نہیں ہے، تقسیم کا مطلب اللہ کی توحید کی 3 قسمیں کہا جاتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کی توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا۔ کس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا ہے؟ بس بحیثیت رب کہ دنیا میں جو کچھ بھی انجام پاتا ہے، سردی آتی، گرمی آتی ہے نا، بارش آتی، طوفان آتا ہے، مصیبت آتی، آفت آتی، راحت آتی، موت ہوتی، زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے تو کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، سمجھ رہے؟ اور دوسرا اعتبار اللہ تعالیٰ کو عبادت کے اعتبار سے اکیلا تسلیم کرنا، جتنی بھی عبادت کی چیزیں ہیں ان عبادات کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دینا، تو عبادات کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا حقدار اور مستحق تسلیم کرنا، یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے کمالات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو بہت سارے ہیں جن کی تعداد تو ان گنت ہے، حقیقت میں اللہ کے ناموں کی صفات کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ قرآن کریم میں حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات آئے ہوئے ہیں ان پر ہمارا یقین ہے، ان ناموں کے ساتھ یقین ہے، اور جن ناموں کو اللہ نے ہمیں نہیں بتایا ہے ہمارا اس پر ایسے ہی سرسری اجمالی طور پر ایمان ہے کہ وہ سارے نام اللہ کے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں چھپا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہو گئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم نے ایمان لیا، ایمان قبول کر لیا، اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب ایمان لائے تو ایمان کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کو پہچانے، اس کی ربوبیت کو جانے، اس کی الوہیت کو جانے، اس کے ناموں کو جانے، اس کی صفات کو جانے، اس کی عظمتوں کو جانے، اس کی کبریائی کو جانے، اس کے افعال کو جانے۔ یہ بات ہو گئی۔ عامل الصالحات، اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا۔ ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے سوائے جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور آپس میں حق کی وصیت کیا اور آپس میں صبر کی وصیت کیا، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس اور کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ میں سب ہونا چاہیے۔ خسارے سے باہر کون ہے؟ نقصان سے کون بچے گا؟ جس کے پاس ایک ساتھ میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ 4 قسم کے لوگ خسارے سے باہر ہیں، جو ایمان لائے وہ بھی خسارے سے باہر ہیں، عمل کرے نہ کرے، دعوت دے نہ دے، ایسے نہیں۔ اور ایسا بھی خسارے میں کون ہے؟ سارے انسان خسارے میں سوائے جو نیک عمل کرے، چاہے ایمان صحیح ہو چاہے نہ ہو، ایسے نہیں۔ ایمان بھی چاہیے، عمل صالح بھی چاہیے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو پہنچانا بھی چاہیے، وصیت بھی کرنی چاہیے، اور وصیت کے راستے میں تکلیف آئے تو اسے صبر خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت بھی کرنا چاہیے۔ ایک ساتھ میں سب ہونا چاہیے، ورنہ ایک آدمی ایمان لے کے بیٹھا رہے گا، عمل نہیں کرے گا، دوسرا آدمی عمل ہی کرتا رہے گا، توحید کا کوئی اتا پتا اس کے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو ایمان والے ہیں لیکن عمل زندگی میں ان کے نہیں ہے۔ یہ بھی خسارے میں ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ خاندانی اہل حدیث ہیں، خاندانی دادے پرخوں کے زمانے سے اہل حدیث ہیں، لیکن زندگی میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حلال کی کوئی طبیعت، نہ حرام کی کوئی طبیعت، نہ کاروبار میں کوئی فکر، کچھ نہیں، لیکن ہے اہل حدیث۔ کیوں؟
اس لیے کبھی قبر پر نہیں جاتے، کبھی مزاروں پر نہیں جاتے، کبھی شرک کا کام نہیں کرتے، کبھی کفر کا کام نہیں کرتے، کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارتے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، کبھی اللہ کے گھر کے سوا کسی کا طواف نہیں کرتے، لیکن اللہ کے گھر کی نماز، اللہ کے گھر میں آ کے نماز بھی کبھی نہیں پڑھتے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو شرک و کفر نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین پر عبادات سب سے پہلے عمل بھی نہیں کرتے، بے عمل. اللہ کی توحید. اب یہاں پر یہ نقطہ سمجھا دینا ضروری ہے، یہ آپ ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ ایک آدمی اگر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کا یقین بھی ہے، بالکل یقین ہے، دل میں یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، صرف وہی عقیدہ بدلنے کے قابل ہے، اور زبان سے بھی وہ بات کہہ رہا ہے، لیکن وہ عمل نہیں کر رہا ہے، گرچہ وہ شرک بھی نہیں کرتا، کفر بھی نہیں کرتا. تو یاد رکھیں کہ اگر وہ بالکل بھی عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بھی درست نہیں ہے. کیوں معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے کہنا، دل میں یقین کرنا، اور عمل کر کے دکھانا. کوئی آیت کریمہ آپ کو اللہ کے کلام کی آیت میں، قرآن میں، کلام میں نہیں ملے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین آمنوا کے ساتھ وعملوا الصالحات نہ کہا ہو. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، ایمان کے ساتھ عمل کیا ہے؟ مست ضروری ہے، اس کے بغیر میرے بھائی الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اس ایمان کے تقاضے کے مطابق کیا کیا؟ عمل کیا، نیک عمل کیا. اللہ اکبر. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس بطور ضیافت اور مہمانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر. کتنی آیتیں ہیں، چاہے آگے چاہے پیچھے چاہے سیاق میں، لیکن آپ کو عمل، ایمان کے ساتھ عمل کا تذکرہ ضرور ملے گا. تو اگر کوئی شخص اگر بالکل عمل نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیوں بہت خطرناک ہے، یہ تقریباً کفر کے برابر ہے. یاد رکھیں، علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس پر. مجرد ترک العمل کفر فی الدین. ایک آدمی صرف زبان سے بولا ہے، دل سے یقین رکھا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے دل میں یقین ہے کہ نہیں، لیکن یقین کے ساتھ ہم مانتے ہیں کہ یقین کیا، عمل نہیں کرتا ہے، بالکل عمل کا نام و نشان نہیں، تو یہ بھی دین کے اندر کیا ہے؟ کفر. ہاں ایک آدمی عمل کرتا ہے، پڑھتا ہے، نماز رکھتا ہے، روزہ، لیکن کبھی اس کا معاملہ الگ ہے، وہ کوتاہی کرنے والا مانا چاہیے. تو ضروری ہے میری بھائی. اچھا جناب یار، اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وعامل الصالحات، ایک عمل کیا. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جس کو بزرگوں نے کہا ہے کہ اچھا عمل ہے، اس کو کتابوں میں لکھا گیا، اس عمل کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس عمل پر اجر و ثواب بیان کیا گیا، جنت کا وعدہ کیا گیا، جہنم سے بچنے کا وعدہ، اللہ کی رحمت، مغفرت، سفارش. کیا وہ نیک عمل؟ ایسا کچھ نہیں. نیک عمل وہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوئی. آپ نے بتایا ہو کہ یہ عمل نیک ہے، آپ نے کیا ہو اس عمل کو، آپ کے سامنے عمل کیا گیا ہو اور آپ نے ڈانٹا نہ ہو، منع نہ کیا ہو، اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو عمل صالح کہا جائے گا. تو عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جماع الدین اسلام، دین اسلام کا خلاصہ 2 بنیادیں. دین اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ 2 بنیادیں. اگر کوئی پوچھے اسلام جو آپ لوگ فالو کرتے ہو مسلمانوں، اسلام فالو کرتے ہو، اسلام کیا ہے؟ 2 لفظوں میں بتاؤ اسلام کیا ہے. تقریر نہیں کرنا آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، 2 لفظوں میں بتاؤ اسلام کیا ہے. کیا جواب دیں گے؟ اسلام کیا ہے؟ 2 لفظوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی کہے تو یہ جواب دے دینا. کیا اسلام؟ یہ ہے اللہ یعبد الا اللہ و اللہ یعبد اللہ الا بما شاء. یہ 2 جملے میں اسلام. اسلام اس بات کا نام ہے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے، نمبر 1. نمبر 2، وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے. اسلام، اس سے باہر اسلام نہیں. سارا اسلام ان 2 جملوں میں سمٹا ہوا ہے. اس لیے عمل صالح کب ہوگا؟ عمل صالح کب ہوگا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں
اس کا کوئی ثبوت موجود ہوگا، اس کی کوئی اصل موجود ہوگی. ورنہ کتنا بھی اچھا لگے، کتنا بھی اچھا لگے، کتنا بھی محنت کا کام ہو، نماز ہی ہو، روزہ ہی ہو، لیکن وہ عمل کبھی اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کام اس وقت میں، وہ کام اس وقت میں، اتنی تعداد میں، اور میرے بھائیوں اسی کیفیت میں جس کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، تب تک وہ کوئی عمل، تب تک کوئی بھی عمل نیک نہیں ہو سکتا. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، سید التابعین، فجر کی نماز سے پہلے اذان ہو جانے کے بعد ایک آدمی نے 2 رکعت کر کے کئی رکعت نماز پڑھ ڈالی. سنت فجر سے پہلے کتنی سنت ہے؟ 2 رکعت. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، ہے کہ نہیں؟ اس نے 2 رکعت پڑھا، پھر سلام پھیرا، پھر پڑھا، پھر سلام. سعید بن مسیب دیکھ رہے تھے، جب اسے سلام پھیرا 2 4 6 کے بعد سلام جب پھیرا تو اس نے پوچھا، کہا کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا سنت پڑھ رہا ہوں. کہا کتنی رکعت؟ کہا یہ کیا بات ہے کتنی رکعت؟ سنت پڑھ رہا ہوں، 2 پڑھوں 4 پڑھوں 6 پڑھوں. کہا نہیں، اللہ کے نبی نے 2 ہی پڑھا ہے. تو کہا اللہ کے نبی نے 2 ہی پڑھا ہے تو کیا مطلب 2 ہی پڑھوں؟ جو میں نے تیسری چوتھی پڑھی ہے وہ بھی تو وہی پڑھا ہے جو پہلے 2 میں پڑھا تھا. وہی قیام، وہی رکوع، وہی سجدہ، وہی سورہ فاتحہ، وہی تلاوت، سب کچھ وہی کیا جو پہلے 2 رکعت میں کیا. جو نماز 2 رکعت شروع میں پڑھا وہی 2 رکعت بعد میں، پھر 2 رکعت بعد میں، پھر 2 رکعت بعد میں. تو آپ یہ کیوں پیچھے پڑے ہیں ہمارے؟ یا آپ اتنی کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا نماز پڑھنے سے اللہ عذاب دے گا مجھے؟ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا نماز پڑھنے پر؟ نماز جیسے کام مجھے اللہ تبارک تعالیٰ عذاب دے گا؟ ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے نماز پر عذاب دے گا؟ سعید بن مسیب نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب ہم سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے سارے لوگوں کے لیے ایک اصول اور قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن نبی کی مخالفت، سنت کی مخالفت کرنے پر تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. صحیح ہے کہ وہ نماز ہے، لیکن نبی نے 2 پڑھا ہے، 4 6 8 نہیں پڑھا. اس 2 کے بعد چوتھی، چھٹی، 8ویں تک جو تم نے پڑھا ہے وہ نبی نے نہیں پڑھا ہے. حکم رسول کی مخالفت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا دے گا؟ تو عمل صالح کا مطلب نبی کی سنت کے مطابق دین پر عمل کرنا. نمبر 3، تیسری خوبی کیا ہونی چاہیے کامیاب ہونے والوں کی، خسارے نقصان سے بچنے والوں کی؟ وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا. حق کی وصیت کرنا، حق کا مطلب دین اسلام کی وصیت کرنا، توحید کی وصیت کرنا، سنت کی وصیت کرنا. وصیت کا اللہ نے استعمال فرمایا ہے یہاں پر قرآن کے اندر. وصیت تاکید کے ساتھ، پریشر کے ساتھ کوئی بات جب کہی جاتی ہے تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے. وفات پانے والا کہہ کے جاتا ہے میرے بچوں دھیان رکھنا میرے مرنے کے بعد یہ ضرور کر لینا، یہ ضرور کر لینا، یہ ضرور کر لینا، یہ ضرور کر لینا. تو تاکید کے ساتھ جو بات سمجھائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصیت. آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا. آؤ اللہ کی توحید کی طرف، آؤ نبی کی سنت کی طرف، آؤ نبی کے صحابہ کے طریقے کے مطابق عمل کرے زندگی گزارنے. جو کامیاب ہو کر کے دنیا سے جا چکے ہیں، خسارے سے بچ کے دنیا سے جا چکے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چل کر کے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک دعوت اللہ، لیکن یاد رہے یہ دعوت، اس کو دعوت کہتے ہیں. کسی کو دعوت، کسی کو تبلیغ، کسی کو اعلان، کسی کو وصیت، بہت سارے نام اور کوئی فرق نہیں اس کے اندر. دعوت تبلیغ میں بھی فرق نہیں. لوگوں نے فرق نکال کر کے بہت کچھ گڑبڑ کر ڈالا ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں تبلیغ کہتے ہیں کس کو؟ تبلیغ کہتے ہیں کس چیز کو؟ غیر مسلموں کو. نہیں، دعوت کہتے ہیں غیر مسلموں کو بلانا اور تبلیغ کہتے ہیں مسلمانوں کو سمجھا. یہ کیا بات ہوئی؟ دونوں ہیں. دعوت تبلیغ، تبلیغ دعوت. مسلمانوں کو دعوت دیتا تھا، پھر اس کے بعد امت کو اللہ کی دین کی طرف بلاتا تھا، تبلیغ کرتا. یہ طریقہ تھا. اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ لوگ دعوت کو کہتے ہیں کہ نبیوں والا طریقہ ہے، نبیوں کا مشن. بے شک میرے بھائی نبیوں کا مشن ہے، لیکن نبیوں کا مشن ویسے ہی فالو کرو جیسے نبیوں نے فالو کیا ہے. وحی کا علم، پھر اس پر عمل، پھر اس کی دعوت. اس کے بعد وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. میرے بھائی یہ توحید کا پیغام، توحید کا دین پھولوں سے گزر کر کے یہاں تک نہیں آیا ہے، کانٹوں سے گزر کے آیا ہے. آزمائشیں، پریشانیاں، جنگیں لڑ کر کے ہمارے اسلاف نے اس توحید کے دین کو اپنے خون سے سینچا ہے. بڑی آزمائشیں برداشت کی ہیں،
بدر سے، احد سے، خندق سے، احزاب سے، حنین سے، موتا سے، تبوک سے گزر کر کے یہ دین اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ اس لیے سچے دین کی نشر و اشاعت کرنے میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسجدوں کی بنیاد رکھو گے تو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کی توحید، نبی کی سنت کی تعلیم کے لیے ادارے مکتب کھولو گے، جامعات کھولو گے تو اس کے مقابلے میں لوگ مخالفت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ سمجھ کے چلنا ہے، زیادہ جذبات میں نہیں آنا، پریشان بھی نہیں ہونا، یہ سمجھ کے چلنا ہے کہ اللہ کا دین ہے، خالص دین، پیور کو آج دنیا میں مارکیٹ میں بھی کوئی چلنے نہیں دیتا ہے۔ ہر خالص کی مخالفت کرنے کے لیے تجاری لوگ چلے آتے ہیں، نقلی لوگ، ڈپلیکیٹ چیزیں آتی کہ نہیں آتی؟ ایک اصل کے مقابلے میں کتنا ڈپلیکیٹ نکالا جاتا ہے، اتنا زیادہ ڈپلیکیٹ پھیلایا جاتا ہے کہ اصل چھپ کر کے رہ جاتا ہے، اس کا معاوضہ کیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں اس کو چلنے مت دو۔ تو دنیا کی مثال ہے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مثال تو بہت اعلیٰ ہے۔ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے جب جس دور میں، جس زمانے میں اللہ کی خالص توحید کا علم بلند کیا، نبی کی سنت کو دنیا کے اندر عام کرنا چاہا، تب انہیں آزمائشوں کا، پریشانیوں کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، گالیاں بھی سننی پڑی، تانے بھی سننے پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لو، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، کیا نہیں کہا گیا آپ کو؟ تو جب نبی کے ساتھ ہی معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم حق کی راہ پر چلتے رہیں، حق کا سب سے پہلا کام علم حاصل کریں۔ آج بڑے بڑے جوہلا دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور میڈیا پر قابض ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو عالم، فاضل، دائی، مفتی بنا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے امت کے حق میں، عزیزوں کے حق میں، نوجوانوں کے حق میں۔ امت کے علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، امت کے علماء سے اپنا رشتہ استوار کرو۔ جو قوم، جو امت اپنے علماء سے کٹ جاتی ہے، شیطان ان کے ایمان پر، ان کے عقیدے پر ڈاکے ڈالنے کے لیے پورے طور پر کمر کس لیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم کا میدان ہے، علم کا معاملہ ہے تو وہ علم والوں سے حاصل کیا جائے، اور وہ بھی نہیں، بڑے سے بڑے علماء سے علم حاصل کیا جائے۔ ابن مسعود نے کہا تقوبرا، اپنے علماء سے، بڑے بڑے علماء سے جب تک امت کے لوگ علم حاصل کریں گے، بھلائی میں رہیں گے، خیر میں رہیں گے، کامیابی میں رہیں گے، فائدے میں رہیں گے میرے بھائی۔ اور جب لوگ چھوٹے سے ایک دم ہے نا، چھوٹوں سے علم حاصل کریں گے، یا نااہلوں سے علم حاصل کریں گے، عقل پرستوں سے علم حاصل کریں گے، ادھر ادھر سے کچھ چیزیں ہے نا جو لوگ سیکھ لیں اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو دائی عالم بنا کر پیش کریں، ان سے جڑ کر کے علم حاصل کریں گے، کیا اللہ کیا فرمایا ابن مسعود نے؟ ہلاکو، تو ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس لیے بہرحال ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی اس چھوٹی سی اور بہت جامع صورت جو اپنے اندر ایمان، عمل، دعوت کی راہ میں آزمائش اور اس کا سولوشن لے کر کے یہ پیغام دے رہی ہے کہ کامیاب ہونے والے صرف ان خصوصیات کے لوگ ہیں، خسارے سے بچنے والے، نقصان سے نجات پانے والے صرف یہ 4 صفات والے لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صفات کا، ان خوبیوں کا خوگر بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان صفات پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ان صفات کے مطابق ہمیں اس دنیا میں رہنے، بسنے، جینے کی، اسی پر جینے کی، اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔